ملا انہوں نے جو بھی موقع ملا انہوں نے سکرین آؤٹ کرنا چاہیے، انہوں نے جو بھی بندہ ملا وہ کھڑا کر دیا، لیکن ابھی جو ٹائم گزرے گا تو میرے خیال یہ کیا وہ مسلم لیگ نواز کا بھی حصہ ہوں گے جن کی جعلی ڈگریاں نکل آئی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو نکال دیے، ان کو اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے قوم کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا، انہوں نے اپنے آپ کے لیڈر کے ساتھ جھوٹ بولا. میرے خیال ان کو جن کی بھی جعلی ڈگریاں ہیں دے شوڈ بی ڈسمسڈ فرام دا پارلیمنٹ، اور ان کے پاس دوبارہ الیکشن جو ہونے چاہیے. مستی خیل صاحب کو تو انہوں نے معاف کر دیا. I don't know مستی خیل صاحب پرسوں سر مستی خیل صاحب کو انہوں نے معاف کر دیا. مستی خیل صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا 3 جے جو ہیں اس ملک کے دشمن ہیں، جنہوں نے جرنیل کو جے سے کیا تھا اسپیل، شاید آپ کو. باقی آپ نے جو فوکس اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ ہو، پاکستان کا عام شہری جو ہے ایک دیہات کا رہنے والا بچہ اور ایک شہر کا رہنے والا بچہ اس کو بھی اپرچونٹی حاصل ہو. جیسے ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ ہر نیبرہڈ کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر اسٹیٹ کے اندر موٹر ویز بھی ہیں، ہائی ویز بھی ہیں، بزنس اپرچونٹیز بھی ہیں، اور ایک کلین سوسائٹی ہو جس کے اندر لوگ جو ہے اپنی زندگی بہتر انداز سے گزار سکے. اور خاص طور پہ جو نظریہ پاکستان ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی اور قربانیاں دی تھی، اس امیج کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح صاحب کی جو پکچر تھی پاکستان کے بارے میں اس کو مور کلیئر ہونا چاہیے. آپ ندیم صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو لے ہیں اور وہ جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے وہ ہو سکتی ہے، جو علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا وہ پورا ہو سکتا ہے، جو پہلی وہ 2 ٹرمز میں نہیں کر سکے اس بار وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کریں گے، ان کی قیادت جو ہے. دیکھیں جو پہلی 2 ٹرمز نہیں کر سکا وہ تیسری بار کیا کرے گا. پیپلز پارٹی ہر دفعہ یہ چیز کہہ کے آتی ہے اور دس از دیئر 4th ٹرم، تو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ لوگ بھی فرض کریں جی آپ لوگ حکومت میں آئے تھے، آپ لوگ ایسا کیا ڈیفرنٹ کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ پاکستان کو درپیش مسائل جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ علی صاحب پاکستان، میں آج کل پاکستان ہوں، پاکستان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. چینی، آٹا، بجلی، دال، پانی، یہ کوئی چیزیں مسئلہ نہیں ہے. دہشت گردی کے یہ جو جنگ ہو رہی ہے، وار اگینسٹ ٹیرر، دس از ناٹ اے پرابلم. صرف ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، وی ڈونٹ ہیو اے پاکستانی لیڈرشپ. ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے اس وقت یہاں پہ، ANP ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جو بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا کسی اینگل سے کوئی نہ کوئی انہیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. نون لیگ والے جو ہیں مینس سعودی عرب کا کافی اثر و رسوخ ہے ان کے اوپر. پیپلز پارٹی ہے وہ مینس وہ سر آپ تھوڑا سا آپ اپنی بات کریں کہ آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ سوال ہے وہ ایک آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے ہم لوگ، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کا ندیم صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے بھائیوں کی طرح کہ آپ اپنی پارٹی کا مجھے وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری اور 6 آدمیوں کی لسٹ دے دیں جو عمران خان صاحب کے بعد میڈیا پہ آتا ہو اور ٹیم آپ کے پاس موجود ہے. کوئی بھی نظام کی تبدیلی کے لیے لیڈرشپ اور اس کے بعد اس کی ٹیم اور عوام کی پش کی ضرورت ہے اور وین کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہمیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو ایکشن بھی کرنا چاہیے. تو وی شوڈ ہیو کلیئر کرسٹل پکچر کہ اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ ملک کے مسائل کو کس طریقے سے. لیڈرشپ کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ٹی وی پہ آگے بات کرتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ فوجی ایکشن کی بات عمران خان نے کبھی نہیں کی. انہوں نے خود کہا کہ بھئی ہمیں یہ جو ہے طالبان ان کو جو ایکسٹریمسٹ ہے اور جو دوسرے فریڈم فائٹر ہیں اس کو ہمیں علیحدہ کرنا چاہیے. ان کے اگر آپ نہیں ہیں تو ان کے انٹرویو آپ سنے جا کے. پھر آپ کی پارٹی کے اندر 14 سال ہو گئے، 14 سال ایک پارٹی کے لیے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں علیحدہ آپ کیسے کریں گے؟ سوال سننے وہ کہہ رہے ہیں 14 سال آپ کی پارٹی ہو گئی، آپ لوگ گرو نہیں کر پائے کریں گے، یا پھر جو بیچارہ مینس جس نے کچھ بھی نہیں کیا آپ اس کو بھی رگڑا دیتے جائیں گے. سر آپ مجھے ندیم صاحب انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے، ندیم صاحب انہوں نے آپ سے یہ پوچھا عمران خان کے علاوہ کوئی 5 لوگوں کے نام بتا دیں جو اس وقت ٹی وی پہ آتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں تحریک انصاف کے. سر حامد خان ہے، حامد خان ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، ڈاکٹر شریم اظہاری ہیں، سردار اظہر طارق ہیں، ڈاکٹر عارف علوی ہیں، عمر چیمہ ہیں، سیف اللہ خان نیازی جو ہیں وہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، احسن رشید ہیں. نام ہے ان میں سے یہ سارے جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. دے آر آل PhDs. ڈاکٹر شریم اظہاری بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. لیکن سر وہ بات ان کا نام آپ کو تو یقیناً پتا ہوں گے، ان کا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسے نام جو عوام کے سامنے بھی آتے ہوں. تحریک انصاف کو صرف لوگ عمران خان کی وجہ سے شاید جانتے ہیں، عمران خان کے علاوہ یا کوئی اور نام لیے ہیں. میں نے جتنے نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ میڈیا پہ آتے ہیں، سارے کے سارے. مسئلہ ہم لوگوں میں ہے کہ ہمیں اسٹار پلس زیادہ اچھا لگتا ہے
اور پاکستانی چینل ہم لوگ نہیں دیکھتے. ندیم صاحب آپ کا ہمارے ساتھ لائن پر آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ایک چلو بات ختم ہو گئی. جی سر میرے پاس اب ٹائم ذرا تھوڑا سا کم رہ گیا. راجہ صاحب اب میں صرف آپ کو یہاں پر یہ کہوں گا پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کل کو اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ جی پاکستان کا ساتھ نہیں ہے, وہ اپنی ذاتی مفادات میں پڑ گئے, تو آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دیں گے یا آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی جب تک میاں نواز شریف صاحب یا پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان کی بات کرے گی, عوام کے مسائل کی بات کرے گی, رول آف لا کی بات کرے گی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہماری کوئی ذاتی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. ملک اور قوم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اور نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. یعنی کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. صاحب ذرا کوئی بھی لیڈر ہو لوگ اس کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ بالکل کوئی آنیسٹ ہو اور اس کے اندر. اور ایک اور آخری چھوٹا سا سوال ہے, مختصر سا جواب مجھے چاہیے اس کا, کہ جمہوریت کی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں, چارٹر ڈیموکریسی بھی ہم نے فائل کیا, نہ جانے شروع سے وہ جمہوریت کی بات کرتے آئے ہیں آپ کے لیڈر جو ہیں, لیکن آپ کے اندر اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے موجود. آپ کی پارٹی کا صدر جو ہے جب سے پارٹی آپ کی بنی ہے تب سے ایک ہی صدر آپ کا, کوئی مطلب کچھ صدارتی الیکشن آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ وہ بلا منتخبی ان کا طریقہ کار ہے, ان کا طریقہ کار ہے کہ الیکشن 3 سال بعد پریزیڈنٹ دوبارہ چوز ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی پاکستان کی پارٹیوں کا کلچر ہے. جی جی اس میں بھی فیوڈل لارڈ یا دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. پارٹی کے اندر گراس روٹ لیول سے ڈیموکریسی ہو تاکہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر اور محنت کی بنیاد پر جو آدمی اوپر آئے. میاں نواز شریف صاحب چونکہ پارٹی کے فاؤنڈر ہیں, ہی شوڈ بی اے چیئر پرسن فار لانگ ٹائم فار ایور میں بھی, لیکن جو عام گراس روٹ سے ہے وی شوڈ ہیو الیکشن ایوری 3 years or 2 years. راج صاحب آپ کو ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. محمد ندیم صاحب جنہوں نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین میں راجہ صاحب کی آخری بات جو راجہ صاحب نے کہی کہ ان کی ذاتی ایفیلیشن کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے, جب تک پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے, اور ہم سب لوگوں کی میرے خیال سے ایفیلیشن صرف پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ میاں محمد نواز شریف, یہ الطاف حسین, عمران خان, قاضی حسین احمد, منور حسن, آصف علی زرداری, یہ صرف لیڈرز ہیں. اور یہ عوام میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے کام کرتا ہے, جو عوام کے کام کرے گا وہ لیڈر کہلائے گا. اور راجہ صاحب کے مطابق اگر ان کے اندر وہ کوالٹی ہے جو ان کی پہلی 2 ٹرم میں نہیں کر سکے, اگر یہ اس بار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب پوری قوم کے لیڈر ہوں گے. ایک اس میں جو فائنلی میں بات کہوں گا کہ پی ایم ایل این کو جو پچھلے 2 گورنمنٹس ان کی آئی ہیں پوری ٹرم مکمل کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی. ماشاء اللہ آیا, انہوں نے فوج ان کی حکومت برخاست کر دی. اگر وہ 2 ٹرم پوری کرتے ہیں اور 4-5 سال کا جو بھی پیریڈ ہے, اگر وہ نہیں کام کرتے, مطلب جو لوگوں کی توقعات ہیں, تو پھر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ نئی لیڈرشپ منتخب کر سکتے ہیں. لیکن ٹرم پوری ہونی چاہیے, کنٹینیوشن آف دی 4 سال آپ کو ایک بار دیے, 3 سال 2 سال جسٹ 2 years. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے 5 سال دیں, ہم 5 سال میں کریں گے, ہم 2 سالوں میں نہیں کر سکے. 2 سال میں صرف 1.3 بلین جو ہے وہی کما سکے, زیادہ نہیں ہو سکا. راجہ صاحب ایک اور آخری بات کر دی, ایک مجھے بات بتائیں, یہ سیکیورٹی کی جو گاڑیاں آپ کو پتا ہے یہ بم پروف گاڑیاں, ان کی $200 ملین لاگت ہے. مجھے ذاتی طور پہ نہ تو میں نے گاڑیاں وہ دیکھی ہے, نہ مجھے اس کا علم ہے. میں یو ایس اے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ, اور اگر ان کی عوام کی جہاں تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ راج صاحب کے ان پہ کوئی مقدمے ہیں, آپ یہ بھی نہیں اس بارے میں بھی جواب دیتے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس گاڑیاں کوئی ذاتی طور میں موجود ہیں, آپ ان کو یہاں سے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں پوری طرح سے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ملازمین کتنے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی فیکٹریاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا کہ نہیں کھایا. آپ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے, پھر عوام کو بتا دیں کہ ٹرک کے پچھلے اور اگلے پہیے میں کتنی ہوا بھری. نہیں, میری بات سنیں, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. جی,